انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے گئے عجائبات کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہی عجائبات میں سے ایک ایسا عجوبہ بھی موجود ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے، اور اس عظیم اسٹرکچر کی تعمیر میں سال یا عشرے نہیں بلکہ صدیاں لگی تھیں۔ تو دوستو، آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، چین کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دیوار چین کب تعمیر کی گئی؟ دوستو، اس شاہکار عجوبے کی تاریخ تعمیر کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں قائم کر رکھی تھیں۔ پھر جب چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین خاندان کے بادشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں دیوار چین کی لمبائی اور مضبوطی میں اضافہ کیا، لیکن اس میں بڑا اضافہ منگ خاندان کے دور میں دیکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگ خاندان نے 1368 سے 1644 کے عرصے میں 5500 میل یعنی 8850 کلومیٹر دیوار چین کی تعمیر کی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ دیوار چین کے متعلق دلچسپ حقائق۔ دوستو، 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ اس دیوار کو پار کرنے والے صرف چند لوگ موجود ہیں۔ 1984 میں 3 دوستوں نے اس دیوار کو پار کیا اور ان کو اس پورے مشن میں 17 ماہ یعنی 570 دن لگے تھے۔ کہیں یہ وال اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر گزرتی ہے، کہیں خطرناک گھنے جنگلات سے، تو کہیں آگ برساتے صحرا میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ ڈبل سٹوری گھر جتنی اونچی، 20 فٹ چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی یہ دیوار، جسے پیدل چل کر پار کرنے میں 510 دن لگ گئے تھے، تو اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ دیوار چین کیوں تعمیر کی گئی؟ دوستو، آخر اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں اتنا مشکل ترین چیلنج قبول کیا؟ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، اس دیوار کے پیچھے چھپے رازوں سے بھی پردہ اٹھتا چلا گیا۔ اس دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واچ ٹاورز بنائے گئے ہیں۔ ان واچ ٹاورز میں کم از کم 50 لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے پوری وال میں 25,000 ایسے واچ ٹاورز موجود ہیں۔ سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وال کے نارتھ میں گھنے جنگلات موجود ہیں جہاں پر اس دور میں منگول رہتے تھے۔ کئی صدیوں تک یہ منگول چائنا کی مختلف ریاستوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ اس آئے روز کی لوٹ مار سے چائنا کے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ اسی وجہ سے منگز نے یہاں ایک دیوار قائم کر دی تھی تاکہ منگولوں کے حملوں سے بچا جا سکے۔ یہ دیوار کچھ ایسے مقامات سے بھی گزرتی ہے جہاں انسان کا جانا بہت مشکل ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس دور میں اتنے بڑے پتھر جو کہ دیوار کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں، وہ وہاں کیسے پہنچائے گئے۔ یہ دیوار گوبی ڈیزرٹ میں سے بھی گزرتی ہے۔ اس جگہ پر ایک بہت بڑا عالیشان قلعہ بھی موجود ہے جو کہ واچ ٹاور سے کافی بڑا ہے، اور شاید یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ ریسرچز سے پتہ چلا ہے کہ یہ وال نہ صرف بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی بلکہ سلک لائن کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ سلک لائن ایک ایسا روٹ تھا جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹریز سے ملاتا تھا۔ اس زمانے میں سلک یعنی ریشم کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی۔ چائنا کے لیے یہ روٹ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ چائنا کی اکانومی اسی سلک پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اس وجہ سے چائنا کو ہر صورت میں سلک روٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔
ایکسپرٹس کے مطابق گریٹ وال کا تقریباً 40% حصہ ٹوٹ کر ختم ہو چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دیوار کو بنانے میں تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے جن لوگوں نے یہ دیوار بنائی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر کام کروایا جاتا تھا۔ کئی لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی وال کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اس لیے اس کو لانگسٹ گریو یارڈ یعنی دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔